बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फुर्तियां की गई हैं, अब नवाज शरीफ की डील के अंदर कौन कौन शामिल है, घर के बेदी ने इस हवाले से बड़ी खबर दी है, वो आपके सामने रखनी है। मुख्तलिफ नून लीग के हामी एंकर जो है वो इस हवाले से क्या बात कर रहे हैं वो भी आपको बतानी है। बिलावल जरदारी आज नवाज शरीफ के खिलाफ फट पड़े हैं और साथ ही कैप्टन रिटायर सफदर को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया गया है। और आज लतीफ खोसा ने किस तरीके से इस पूरे मामले की अक्स बंदी की है। नवाज शरीफ को जहाज से गिरफ्तार करना पड़ेगा कानूनी तौर पर। इस हवाले से कानूनी आरा क्या है, इन पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अब देखिए कि किस तरीके से ये सियासत बेरहम होती है, अवाम को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। ये बिलावल जरदारी जो कल तक शहबाज शरीफ की तमाम हेरा फेरियां, चोरियां, डकैतियां, वो सब को डिफेंड कर रहा था और हुकूमत के अंदर प्रॉपर अपनी वजारतें इंजॉय कर रहे थे। और आज जो बिलावल ने कहा है वो बड़ी अजीब बात की है और ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे अब ये दो जमातें बन गई हैं। अब वो कहता है कि एक शख्स की वापसी के लिए इंतखाबात, आइन और जमहूरियत को रोक दिया गया है। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनादा निकाल कर रख दिया। उम्मीद है रियासत के पूरे जोर के बाद इस्तकबाल बड़ा होगा। इलेक्शन की तारीख भी अब आ जाएगी। यानी बिलावल भी तंज कर रहे हैं नून लीग पर, नवाज शरीफ पर, कि पूरी रियासत नवाज शरीफ की नौकरी और खिदमत में लगी हुई है। लेकिन आपकी तो खिदमत की जाती रही है, इसीलिए आपको इख्तदार भीख में दिया गया है। अब आप ज्यादा बोल भी नहीं सकते। आपको उम्मीद थी कि शायद आपको वजीर आजम बनाया जाए, लेकिन अभी आपका चूंकि आगे नून लीग ने सारे मामलात कर लिए हैं तो ये भी अब अपने तौर पर यहाँ पे फट पड़े हैं। लेकिन वो कहते हैं कि बाकी तो जहां भी खुशियां होंगी, लेकिन कैप्टन जो है वो अपना बेचारा कुर्बानी देगा। कैप्टन रिटायर सफदर के खिलाफ आज एक इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा है पुराना गुजरांवाला के अंदर। अदालत के अंदर ये पेश नहीं हो रहे थे तो उनका आज जो है वो गुजरांवाला के अंदर इदारों के खिलाफ बगावत और इश्तियाल अंगेज तकारीर केस के अंदर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है फैसल इस्लाम, उनकी अदालत में समाअत हुई है और कैप्टन रिटायर सफदर अदालत में पेश नहीं हुए। अदम पेशी के बायस अदालत ने जो कैप्टन रिटायर सफदर है उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। 24 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। अब ये सारी बातें तो मैं अभी असल खबर देने से पहले जो लतीफ खोसा ने बात की है वो बात बड़ी आम है। लतीफ खोसा कहते हैं एक तो साइफर के मामले के अंदर जो ये सारा मुकदमा बनाया गया है, आपको इल्म है कि इमरान खान असल तो मकसद है कि जो बंदा भी इतना मकबूल हो जाए, जिसके साथ अवाम खड़ी हो, उसको हमने जीरो करना है। यानी अवाम को असल में अवाम को उनकी औकात बतानी है। आपका वोट, आपकी राय, वो हमारे जो है वो क्या कहते हैं, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन असल जो हम चाहेंगे, बेशक वो मुल्क के लुटेरे हों, डाकू हों, चोर हों, वो जितना भी उन्होंने करप्शन की हुई है, करप्ट हों, लेकिन उनको अगर हम बिठाना चाहें तो ये काम होता है। तमाम टीवी चैनल एंकर्स इसी काम पर लगे हुए हैं। अब वो कहते हैं लतीफ खोसा साहब ने कहा है कि साइफर का मुकदमा पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की गैरत और अहमियत को दफन करने के मुतरादफ है। ये जो बात मैंने की है, पाकिस्तान की बदनामी इससे ऊपर और क्या हो सकती है कि साइफर पर उन्होंने मुकदमा बना रखा है। ये जेल में भी इमरान खान से इतने खायफ हैं कि जज साहब वकीलों को नहीं जाने देते। सिर्फ मखसूस वकील अंदर जाता है और वो भी उन्होंने एक जंगले की दीवार बनाई हुई है जहां एक तरफ इमरान खान और दूसरी तरफ वकील खड़े होकर बात करते हैं। साना एपीएस के बाद काजी फायद ईसा का एक फैसला है, उसका जिक्र किया है। सदर पाकिस्तान का उन्होंने बताया कि उनकी बात उनके मुलाजम भी नहीं सुनते। सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर दस्तखत ही नहीं हुए तो ये कानून ही नहीं है जिसके तहत ये मुकदमा चल रहा है। फिर वो कहते हैं कि काजी साहब बेशक वो फुल बेंच बनाएं, हमें कोई मसला नहीं, आइन को बहाल करें, अवाम को रिलीफ दें, आइनी हकूक दें। मैं वजीर आजम से पूछता हूं कि एक सदा याफ्ता मुजरम, ये अदालती मफरूर है, उसको पाकिस्तान के एम्बेसडर ने प्रोटोकॉल देकर हेथरो एयरपोर्ट लंदन से अलविदा किया। ये किस कानून के तहत जो है वो किया गया है? होना ये चाहिए था कि मुजरम को पकड़ कर डिपोर्ट करता, यहां भेजना था, ये एम्बेसडर का फर्ज था। वो इसे प्रोटोकॉल के साथ लंदन से अलविदा कर रहा है। हिफाजती बेल जो आज देने जा रहे हैं, 2 में उनको सजा हुई है और वो अपीलें दाखिल दफ्तर हो गई हैं। इनकी गैर हाजिरी और मफरूरों की वजह से वो कहते हैं कि जहाज से कानूनी तौर पर नवाज शरीफ जो है
ان کو ہوائی جہاز سے گرفتار کرنا چاہیے، یہ اداروں پر فرض ہے۔ لیکن چونکہ جس انداز کے اندر حفاظتی ضمانت لی جا رہی ہے، ہیڈ ماسٹر ڈنڈا لے کر آتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہوئے کوئی ادھر نکل جاتا ہے، کوئی ادھر نکل جاتا ہے، یہ اکٹھے ہوں گے تو ہی کچھ ہو سکے گا۔ ان سیاستدانوں کو اگر یہ ملک کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ سب اکٹھے ہوں۔ اب یہ بات ہے اپنی جگہ، لیکن جس انداز کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج کتنے منٹوں کے اندر یہ کارروائی ہوئی ہے، وہ صرف میں نے آپ کے سامنے دلچسپ افتخار شرازی ہیں، یہ سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی درخواست ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ میں دن 1:30 بجے دائر ہوئی، 15 منٹ بعد ہی اس پر نمبر لگ گیا، 25 منٹ بعد بینچ بن گیا، آدھے گھنٹے بعد سماعت شروع ہوئی، نیب پروسیکیوٹر بن بلائے عدالت پہنچ گئے اور فرمایا کہ نواز شریف اگر وطن واپس آنا چاہتے ہیں تو نیب کو کوئی اعتراض نہیں۔ اب دیکھیے یعنی بغوڑے اور اشتہاری کے لیے کتنے ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں، کس طرح ریاستی ادارے لیٹے ہوئے ہیں، کس طرح ڈیل اور این آر او دیتے ہیں، قومی خزانے کو لوٹنے والوں کو این آر او دینے والے، وہ کیا اس مجرم اور جرم کے اندر شریک نہیں ہے؟ وہ کیا پاکستانی قوم کا پیسہ نہیں ہے جس کو لوٹنے والوں کی یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے؟ تو یہ کون سا احتساب اور یہ ڈرامے بازی جو چل رہی ہے کہ احتساب ہونا ہے اور یہ ہونا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ مختلف جو صحافی ہیں انہوں نے بات کی ہے اور بات وہ یہ کر رہے ہیں عابد زبیری، وہ تو چلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ابھی جو کاشف عباسی کا شو ہے اس کے اندر شہزاد اقبال کہتے ہیں کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، کس ڈیل کے تحت آ رہے ہیں، اور وہ جیل نہیں جائیں گے بلکہ ایئرپورٹ سے اتر کر سیدھا مینار پاکستان جا کر جلسے سے خطاب کریں گے۔ آج ان کے اتحادی خورشید شاہ یہی بات کر رہے تھے کہ نواز شریف طاقتور حلقوں کے ساتھ سارے معاملات طے کر کے آ رہے ہیں اور نواز شریف عمر کے اس حصے میں ہے یہ بہت غلط کر رہے ہیں، ان کے دامن پہ داغ لگے گا۔ نون لیگ اس وقت اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، کب تک سیاستدان اسی طرح طاقتور حلقوں کے ساتھ ڈیلیں کر کے آتے رہیں گے؟ تو انہوں نے بھی ڈیل کی بات کی۔ منصور علی خان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اور آپ پہلے 15 منٹ میں ہی اس میچ پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، لگ ایسے رہا ہے کہ نون لیگ کو اس میچ کا پہلے سے ہی پتہ ہے، اس میچ کے ہر اوور میں کیا ہوگا اور کیا کریں گے ہم، اس کی پہلی جھلک ہم نے آج دیکھ لی ہے۔ 5 اوور کس طرح ہوئے، لگتا تو یہی ہے کہ ایک پورے سکرپٹ کے تحت یہ سارا کچھ ہوگا۔ میاں صاحب جب آئیں گے، جیسے ہم لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہوں تو راستے میں رکتے ہیں اور ہمارے بچے میکڈونلڈ پہ جا کر آرڈر کرتے ہیں، اسی طرح میاں صاحب عدالت جائیں گے اور کہیں گے میرا بیل مجھے دے دیں، میں آگے بھی جانا ہے اور جلدی ہے، اس طرح وہ اپنی بیل جیب میں ڈال کر لاہور آ جائیں گے۔ یہ جو ہے انہوں نے بات کی ہے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ایک کالم لکھا گیا ہے اور یہ جو کالم ہے یہ سہیل وڑائچ صاحب نے آج روزنامہ جنگ میں لکھا ہے اور اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ ڈیل آج ننگی ہو کر سامنے آئی اور اس ڈیل کے اندر صرف لوکل جو لوگ ہیں وہ نہیں ہیں بلکہ بین الاقوامی کچھ معاملات ہیں وہ بھی ہیں۔ اب یہ وہ کہتے ہیں وہ آ کر کیا کرے، اس عنوان کے ساتھ ایک کالم لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں، اور یہ سہیل وڑائچ وہ ہیں جو طاقتور حلقوں اور نواز شریف دونوں کے ممبر ہیں، یعنی دونوں کے قریبی کارکن ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پس پردہ سب کچھ طے ہو چکا ہے، وہ اسی لیے واپس آ رہا ہے کہ اسے اقتدار تک کا راستہ واضح نظر آ رہا ہے، معاملات صرف اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہی طے نہیں ہوئے، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے درمیان تو معاملات طے ہیں، این نارو ہے۔ یہ سہیل وڑائچ جو گھر کا بھیدی ہے وہ یہ بتا رہا ہے، بلکہ اس حوالے سے پاکستان کے دوست ممالک کی معاونت بھی شامل نظر آتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دوست ممالک نے پاکستان کی مالی امداد کا جو اشارہ دے رکھا ہے اس کے لیے شرط یہ باندھی گئی ہے کہ ایسا سیاسی چہرہ لایا جائے جو لانگ ٹرم معاشی پالیسی کی ضمانت دے۔ کمال ہو گئی ہے بھائی سہیل وڑائچ صاحب، یہ کون سی لانگ ٹرم معاشی پالیسی جو چوتھی مرتبہ بندہ آ رہا ہے اور پہلے اس نے تباہی پھیری ہے اور بربادی پھیر کے پاکستان سے گئے، پچھلے 17 مہینے کی بربادی بھی نواز شریف نے کی ہے، تو اب وہ کون سا اعلیٰ دین کا چراغ لے کے آ رہا ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ دوست ممالک جو ہے ظاہر ہے عرب ممالک ہیں، آپ کو علم ہے، اس کے لیے یہ شرط رکھی ہے۔ میری رائے ہے کہ اگر یہ سب کچھ طے نہیں ہوا ہوتا تو وہ واپس ہی نہ آتا، یعنی نواز شریف ایک بزدل ہے اور بزدل آدمی کبھی بھی بغیر ڈیل اور این آر او کے واپس نہیں آتا، یہ سہیل وڑائچ کہہ رہا ہے، یعنی وہ اس کے کہنے کا مطلب جو ہے وہ واضح ہے کہ ضمانت نہ ہوتی تو وہ واپس نہ آتا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ 21 اکتوبر کو واپس آ گیا تو وہ جیل نہیں جائے گا بلکہ اسے ریلیف دے کر سیاسی میدان میں فری ہینڈ دیا جائے گا۔ یہ بھی تقریباً طے ہے کہ اگر وہ واپس آتا ہے تو پھر الیکشن کروائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا، یعنی الیکشن بھی اس کے آنے کا منتظر ہے
اور جب ملک میں الیکشن کی سیاست ہوگی تو پھر تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کے بارے میں بھی فیصلے جلد از جلد کرنا پڑیں گے. یعنی وہ تو بھیک نہیں مانگ رہا نا, وہ تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں. عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ واپس آ کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کے خلاف جاری منتقمانہ پالیسیوں کا حصہ بنے گا, اور جو کچھ خود اس کے اور اس کے پارٹی کے ساتھ ہوا تھا اس کا بدلہ لے گا. تو وہ بدلہ بھائی لے, وہ جنرل باجوہ, جنرل فیض جن کا نام لیتا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے بدلہ لے جس پر اس کا الزام ہے. تو اس کے ساتھ عمران خان کا کیا لینا دینا ہے؟ اب یہ جو ہے وہ آپ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں, ملک کے سب سے سینئر سیاستدان. تو یہ پوری کہانی جو ہے وہ آج سہیل وڑیچ نے بیان کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو اس طرح نفرت کی سیاست نہیں کرنی چاہیے, اور یہ جو ہے وہ اس طریقے سے انتقامی کارروائیاں نہ کرے. بہرحال انہوں نے بتایا ہے کہ اگر نواز شریف آ رہا ہے تو طے ہے کہ الیکشن ہوں گے, یہ طے ہے کہ اس کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے, این آر او اس کو ملا ہے, یہ طے ہے کہ یہ صرف لوکل اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ بین الاقوامی جو ممالک ہیں, کچھ عرب ممالک یا دوست ممالک پاکستان کے, اس میں امریکہ بھی آتا ہے. جب دوست ممالک کا لفظ استعمال ہوتا ہے, چونکہ سگا دوست تو وہی ہے ان کا, تو یہ سارے جو ہے وہ شامل ہیں. اور نواز شریف آ رہا ہے, لہذا پاکستانی قوم کو مبارک ہو. اور یہ ایک ڈیل این آر او کے تحت جو سارا کھیل اور تماشا ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. تو اب اس ڈیل کے اندر جو شامل ہیں ان کی طرف بھی بتا دیا گیا ہے. کیپٹن صفدر صاحب جو ہے ان کی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. بلاول جو باتیں کر رہا ہے مصنوعی کر رہا ہے, اقتدار کی جنگ ہے, انہوں نے سندھ لینا ہے, باقی باری باری کا انتظار کریں گے. لیکن عوام کا اصل عوام کا انحصار ہے, اور عوام پر ہی پاکستان کا مستقبل ہے کہ وہ کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.